بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب جنت سے راہدار گاہ کیا گیا، جنت سے نکالا گیا، زمین پہ اتارا گیا، تو لکھا یہ ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام جو وہاں سے چلنے لگے ہیں تو انہوں نے وہاں سے وہ حجرہ اسود کو اٹھا لیا۔ حجرہ اسود کو بطور موڑے کے یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پہ حجرہ اسود کو بغل میں لے لیا اور زمین پہ اتار دیے گئے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جس رات میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا تو اس رات میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام بڑے وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس اور پوری اس دنیا کی ہو کے عالم میں اکیلے رات کو بیٹھے ہیں اور بڑی ایک مایوسی اور وحشت طاری ہے۔ اسی رات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کے دو جواہر یعنی کہ حجرہ اسود اور دوسری مقام ابراہیم، یہ دو پتھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس رات میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی ہے تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پاس یہ دونوں پتھر پڑے دیکھے، پہچان گئے یہ تو جنت کے میرے ساتھی ہیں کہ جنت کے جواہرات میں سے آپ نے دونوں کو لے کے سینے سے لگا کے ان کو بغل گھیر ہو گئے۔ اس سے تسکین حاصل کرنے لگے یہ وہ جنت کا ایک سامان میرے ساتھ آ گیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا۔ اور عجیب بات ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام جو حجرہ اسود لے کر آئے تھے، اصل میں حجرہ اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے آباد کیا، ایک فرشتے کی نگرانی لگا دی تھی کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی نگرانی کرے کہ وہ ان تمام جنتی ان کے لیے مپاح ہے، لیکن یہ جو ایک درخت ہے، اس درخت کے کھانے سے ان کو منع کیا گیا ہے، تو تم اس کی نگرانی کرتے رہو، کہیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام اس درخت کا پھل نہ کھائے۔ چنانچہ یہ فرشتہ جو ہے وہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی نگرانی کرتا رہا، تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام بھی محتاط رہے اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ کو تکوینی طور پر منظور تھا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام پھل کھائیں اور پھر آگے سارا پڑوسی جو ہوا، تو یہ تکوینی نظام ہے اللہ کے ہاں، یہ ہونا تھا، یہ مقدر تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس فرشتے کو اوجل کر دیا، یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں نظر نہیں آیا۔ تو جب یہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پھل کھانے کا موقع آیا تو انہوں نے آگے بڑھ کے اس پھل کو کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے کہ ایک خاص کا غضب نازل ہوا کہ یہ تمہیں منع کیا گیا تو کیوں کھایا۔ تو اسی ہیبت اور دبدبے کے عالم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا۔ جب اس کی ہیبت کے عالم میں اس فرشتے کو دیکھا ہے تو فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور وہ حجرہ اسود کی شکل کے اندر قائم ہو گیا، اور جس کو آدم علیہ الصلاۃ والسلام زمین پہ لائے، اس کی تائید ایک دوسری صحیح حدیث یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں حجرہ اسود میدان حشر میں آئے گا، تو اس کے دو کان ہوں گے، اس کی دو آنکھیں ہوں گی، اس کی زبان ہوگی، باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، گویا کہ پورے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حجرہ اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ اس کو انہیں اعضاء کے ساتھ ظاہر کر دیں گے، اور وہاں پہنچ کر پھر دنیا کے اندر ان کو بوسہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے حق میں گواہیاں دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ حجرہ اسود ایک فرشتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جو اس کو بوسہ دیتے ہیں اور وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو کل روز قیامت میں وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر حرام میں حجرہ اسود کے قریب، کعبہ کے قریب ایک عرصہ تک رہا، تو میں نے ایک مرتبہ عجیب و منظر دیکھا کہ حجرہ اسود وہاں سے نکلا، اور اس کے دونوں ہاتھ پیر تھے، اس کے کان، اور پوری ایک انسانی شکل میں نکلتا ہے، اور وہ نکلا اور کافی دور تک ٹہلتا ہوا اور دوبارہ وہ اسی جگہ قائم ہو گیا اور اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر دی۔ اس روایت سے تعدید ہو گئی ہے کہ جو اس بہت بڑے محدث نے یہ نظارہ دیکھا تو معلوم ہوا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جب حجرہ اسود کو کوئی
حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے معاوضہ کرتا ہے، اللہ سے سلام کرتا ہے، تو سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ جیسے خود دو ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مصافحے الگ ہونے سے پہلے اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور وہاں حجرہ اسود کو مصافحہ، گویا کہ اللہ سے مصافحہ ہے تو اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حجرہ اسود، یہ وہ فرشتہ ہے کہ جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حجرہ اسود کا سلام اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ لیکن اس میں شریعت کا مسئلہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ کسی دوسرے کو تکلیف دے کر اس کا بوسہ نہ لیں۔ تکلیف دے کر بوسہ لیں گے تو ظاہر ہے بوسہ لینا ایک مستحب عمل ہے، لیکن تکلیف دینا حرام ہے۔ حرام کام کر کے ایک مستحب حاصل کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اگر نہیں موقع تو دور سے استلام کر لیں، استلام کر کے چوم لیں تو آپ کو وہی اجر ملے گا کہ جو کہ بوسہ دینے کے موقع پر ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔